السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جی آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 3 ارض پاکستان، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی نہریں. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت ساری نہروں کا جال بچھا ہوا ہے جو پورے ملک کو پانی مہیا کرتی ہیں، یا آبپاشی کا نظام جو ہے وہ انہی نہروں کی وجہ سے چل رہا ہے. تو ہمارا جو نہری نظام ہے وہ بہت ہی قدیم یعنی پرانا نہری نظام ہے. تقریباً 200 سال پرانا یہ نہری نظام ہے. برصغیر میں جس وقت انگریز آئے تو ان کی حکومت تھی، انہوں نے 19ویں صدی میں ان کے بالکل آغاز میں یعنی شروع میں جدید ترین نہری نظام جو ہے تعمیر کروایا یہاں پر، جو آج دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام کہلاتا ہے. اس نظام کے تحت 5 دریاؤں پر مختلف جگہوں پر بڑے بند اور ہیڈ ورکس باندھ کر نہریں نکالی گئی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ پانی دریاؤں میں موجود ہوتا ہے جو پہاڑوں سے آتا ہے. اس کے بعد اس پانی کو پورے ملک تک سپلائی کرنے کے لیے نہروں کا کی مدد لینا پڑتی ہے. تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ بند اور ہیڈ ورکس بنا دیے جاتے ہیں جو پانی کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جتنا پانی جہاں پر جس نہر میں چاہیے ہوتا ہے وہاں پر اتنا پانی کی سپلائی کر دیا جاتا ہے، اور جتنا اگر روکنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انہی بند اور ہیڈ ورکس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. تو پاکستان میں پائی جانے والی جو نہریں ہیں وہ 4 قسم کی ہیں. اب ہم اقسام کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سی نہریں پاکستان میں موجود ہیں اور کس طرح سے وہ پاکستان کے تمام علاقوں کو سیراب کر رہی ہیں. سب سے پہلے جو ہیں طغیانی یا سیلابی نہریں ہیں، جن کو فلڈ کینالز بھی کہتے ہیں. سیلاب آپ کو پتہ ہے نا کون سی صورت حال ہوتی ہے سیلاب کی؟ جب پانی کی مقدار اتنی زیادہ دریاؤں اور نہروں میں بڑھ جاتی ہے کہ وہ پانی دریاؤں اور نہروں سے باہر نکل کر مختلف علاقوں کو زیر آب لے آتا ہے یا پانی سے بھر جاتے ہیں. اس کو سیلاب کی کنڈیشن کہتے ہیں. تو اب ہم سب سے پہلے جن نہروں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ طغیانی یا سیلابی والی نہریں. یہ وہ نہریں ہیں جن میں پانی طغیانی کے ذریعے آتا ہے یعنی سیلاب کے ذریعے، یا جب دریاؤں میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے. تو ان نہروں کے ہیڈ ورکس نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ہیڈ ورکس کی ضرورت نہیں، پانی کے کنٹرول کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ سارا سال ان میں پانی موجود نہیں ہوتا ہے. صرف موسم برسات میں دریاؤں میں طغیانی آنے سے نہریں جو ہیں یہ خود بخود چلنے لگ جاتی ہیں کہ دریاؤں سے سیدھا پانی ان کے اندر آتا ہے. دریاؤں کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نہروں میں پانی آنے کے لیے کوئی ہیڈ ورکس کوئی بند نہیں بنائے گئے ہیں کیونکہ پورا سال تو ان میں پانی موجود نہیں ہوتا ہے، لیکن جب پانی زیادہ بھر جاتا ہے دریاؤں میں تب ان میں خود بخود پانی چلنے لگ جاتا ہے. طغیانی نہریں زیادہ تر راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں واقع ہیں. اب جو نہروں کی دوسری قسم ہے وہ ہے دوامی نہریں. دوامی نہریں یہ وہ نہریں ہیں جو دریاؤں پر بند باندھ کر نکالی گئی، یعنی ان پر ہیڈ ورکس اور بند وغیرہ بنائے گئے ہیں دریاؤں پر ان نہروں کو پانی دینے کے لیے، اور یہ سارا سال چلتی ہیں. بند کے ذریعے دریا کا پانی روک کر ضرورت کے مطابق اسے نہر میں چھوڑا جا سکتا ہے. مطلب جتنا پانی کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی پانی نہر میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور باقی کو بند یا ہیڈ ورک سے روک لیا جاتا ہے. اور یہ نہریں ڈیم، بیراج یا ہیڈ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں یعنی جڑی ہوتی ہیں، اور سارا سال آبپاشی کے لیے پانی مہیا کرتی ہیں. اب آبپاشی کیا ہوتی ہے؟ آبپاشی مطلب فصلوں کو ضرورت کے مطابق اور ضرورت کے وقت پانی مہیا کرنا جو ہے اس کے لیے جو طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ نہروں کا نظام ہی ہے، جس کے ذریعے سے ہر علاقے، ہر گاؤں، ہر جگہ پر پانی کی سپلائی کی جاتی ہے، یعنی آبپاشی یعنی فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے. تو دوامی نہریں وہ نہریں ہوتی ہیں جو سارا سال بہتی ہیں اور جن میں پانی ضرورت کے مطابق چھوڑ دیا جاتا ہے، دریاؤں میں سے آتا ہے اور ہیڈ ورکس کے ذریعے اس پانی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے غیر دوامی نہریں. تیسری قسم کیا ہے؟ غیر دوامی نہریں. جیسا کہ آپ نے ابھی دوامی نہریں پڑھا تو اس کے الٹ جو ہوگا وہ غیر دوامی ہوگا. یعنی برسات کے موسم میں جب دریاؤں میں پانی کی کافی مقدار میں ہوتا ہے تو یہ نہریں چلتی ہیں اور خریف کی فصل کے لیے پانی فراہم کرتی ہیں. دوامی نہروں کی طرح غیر دوامی نہروں کے بھی ہیڈ ورکس ہوتے ہیں جن کے ذریعے پانی کو کم و بیش یعنی کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دریاؤں میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے ربی کی فصل کے لیے یہ نہریں پانی مہیا نہیں کرتی کیونکہ اس موسم میں پانی دریاؤں میں کم ہو جاتا ہے. سردی کا موسم ہوتا ہے، پہاڑوں پر برف جمی ہوتی ہے، دریاؤں میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ربی کی فصل کے لیے یہ نہریں پانی مہیا نہیں کر پاتی. تو ان نہروں کو اسی لیے ششماہی نہریں یا 6 مہینوں والی نہریں بھی کہتے ہیں. ششماہی کا مطلب بھی 6 ہوتا ہے.
تو اسی لیے ان کو ششماہی نہریں یا 6 مہینوں والی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان میں تقریباً 6 ماہی پانی موجود ہوتا ہے اور وہ فصلوں کو سیراب کرتی ہیں۔ تو یہ تھی غیر دوامی نہریں۔ اس کے بعد چوتھی قسم اور آخری قسم جو ہے نہروں کی وہ ہے رابطہ نہریں، لنک کینال۔ یعنی رابطے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعلق، جوڑ، ایک دوسرے کو جوڑنا، رابطہ قائم کرنا، کنیکٹ کرنا، وہ کیا ہوتا ہے؟ رابطہ نہریں۔ تو صوبہ پنجاب کے 2 دریا ہیں جن کے نام ہیں ستلج اور راوی۔ یہ دونوں دریا جو ہے بھارت کے علاقوں سے، یعنی ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت یا ہندوستان، اس کے علاقوں سے گزر کر آتے ہیں، اور بھارت نے ان دریاؤں سے بہت ساری نہریں آلریڈی نکالی ہوئی ہیں اپنے ملک میں۔ اس لیے پاکستان میں ان دریاؤں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ان دریاؤں میں اتنا پانی موجود نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہماری ضرورت کو بھی پورا کر سکیں۔ تو ان دریاؤں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے رابطہ نہریں بنائی گئی ہیں۔ اب جو مشرقی دریا ہیں ہمارے، جن کو کہتے ہیں ہم سندھ، جہلم اور چناب، یہ ہمارے مشرق کی طرف بہنے والے دریا ہیں، وہاں سے نہریں نکال کر ان مغربی دریاؤں میں جو کہ راوی اور ستلج ہیں، جو کہ بھارت سے ہمارے ملک میں آتے ہیں، ان کو پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ ان نہروں کے ذریعے ان دریاؤں میں پانی سپلائی کیا جاتا ہے، اسی لیے ان کو رابطہ نہریں بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تو تھی نہریں اور نہروں کی کچھ اقسام جو آج ہم نے ڈسکس کی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔